لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على تحية والإكرام وإلى من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشقات الضياء والمنهاج الوادي والكتاب الهادي مولده بمکہ وہجرته بالتبا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلى طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولا لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال حق وتعالی فی محکم الکتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیے گا. عزیزداران محترم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اور پروردگار عالم نے اس دین کو اشرف الانبیاء کے ذریعے، اس نبی کے ذریعے جس کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تک پہنچایا ہے. اسلام ہم نے رسول سے لیا، شریعت ہم نے رسول سے لی، اللہ کو ہم نے رسول سے جانا، جنت و نار کو ہم نے رسول سے جانا. یعنی ہمارے پاس اسلام فہمی کا جو نظریہ ہے، وہ پہلا سورس جو ہے وہ رسول ہے. ہم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اب ہمیں سمجھنا صرف رسول کو ہے. اگر آپ نے رسول کو سمجھ لیا تو اوپر خدا سمجھ میں آئے گا، نیچے علی سمجھ میں آ جائے گا. صرف آپ کو رسول کو سمجھنا ہے، باقی سب چیز اپنے آپ ہوگی. کیونکہ ہم نے نہ جنت دیکھی، نہ ہم نے نہ نار دیکھی، ہم نے نہ خدا کو دیکھا. اس نے کہا ہم نے مانا، اس نے بتایا ہم نے جانا. یعنی یہ رسول جو ہے یہ منزل تسلیم پہ ہے. یہ جو کہتے جائیں ایکسپٹ کرتے جاؤ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی طریقے کا. لیکن سب سے بڑی بدقسمتی اگر میں کہوں تو عالم اسلام میں بھی یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کی عظمت کے بارے میں بھی ابھی تک متفق نہیں ہو پائے، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں جمع ہو پائے. کوئی کہتا ہے کہ جب آئے تب بھی رسول تھے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں 40 برس کے بعد رسول ہوئے. عظمت رسالت پہ ہم ابھی تک ایک پوائنٹ پہ نہیں آ پائے. کلمہ سب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ان کا، 40 برس کے بعد رسول ہوئے. تو چلیے اگر میں یہی مان کے چلوں کہ 40 برس کے بعد رسول ہوئے تو 40 برس تک حضور کیا تھے؟ امتی تھے، رسول تو تھے نہیں. تو اگر امتی تھے تو پھر کس کے تھے؟ حضرت آدم کے تھے کہ جناب ابراہیم کے تھے؟ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، رسول امتی سے افضل ہوتا ہے. رسول جو ہوتا ہے وہ امتی سے افضل ہوتا ہے. ایک طرف آپ اپنے نبی کو 1,24,000 نبیوں کا سردار مانتے ہو، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہو کہ 40 برس تک رسول نہیں تھے. تو 40 برس تک رسول نہیں تھے تو پھر امتی رہے ہوں گے. تو امتی تھے تو بتاؤ کس کے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں کسی بھی نبی کے رہے ہوں تو یہ مانو کہ 40 برس تک سرکار اس رسول سے کم رہے، اس رسول سے کم رہے. اور جب 40 برس کے بعد ان کو نبوت مل گئی تب یہ اس سے افضل ہو گئے. بھائی یہی تو مسئلہ ہوگا نا. یا تو مانیے کہ رسول تھے. دیکھیے اگر آپ عصمت کے قائل نہیں ہوں گے تو بڑی مشکلوں میں پڑیں گے. عصمت ضد کا نام نہیں ہے، ضرورت کا نام ہے. آپ نے یہ سوچا کہ رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ لفظ عصمت لگاتے ہیں تو کوئی ضد ہے. ضد نہیں، ضرورت ہے.
یہ مذہب کی بھی ضرورت ہے، دین کی بھی ضرورت ہے، نبوت کی بھی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں صاحب اعلان نہیں کیا، اعلان نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سامنے والا اس منصب پہ فائز نہیں ہے۔ میں مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے۔ میرے کسی جاننے والے کا مثال کے طور پہ لکھنؤ میں آپریشن تھا، کریٹیکل آپریشن تھا، کہا ڈاکٹر یو ایس سے آئیں گے، یو ایس سے آئیں گے، ان سے ڈیٹ لی، جو یہاں کا انڈین ڈاکٹر تھا اس نے ان سے کوآرڈینیٹ کیا، ڈیٹ لی، کہا 15 تاریخ اگلے مہینے کی ہوگا۔ میں نے اپنے سب جاننے والوں کو بتا دیا، خیریت پوچھ رہے تھے، کہا کہ بھائی 15 تاریخ آپریشن ہوگا۔ ڈاکٹر 12 تاریخ کو دلی آ گئے، فلائٹ تھی ان کی لینگویج۔ ہمارے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آ چکے ہیں، انشاءاللہ 15 تاریخ کو جو تاریخ طے ہے اس پہ آپریشن ہوگا۔ میں نے وہ انفارمیشن اپنے جاننے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں سرکولیٹ کر دی۔ اب کوئی یہ ضد پہ آ جائے کہ نہیں آنے والا ڈاکٹر نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ابھی اس نے آپریشن تو کیا نہیں، اس نے ابھی اسٹیچنگ تو لگائی نہیں، اس نے ابھی پرسکرپشن تو لکھا نہیں، معلوم یہ ہوا کہ اس کا منصب تمہاری دلیلوں کا محتاج نہیں ہے کہ جب وہ اعلان کرے گا تب رسول تھا۔ میرا نبی تو رسول تب بھی تھا جب آدم آب و گل کی منازل کو طے کر رہے تھے۔ عصمت شرط ہے، ضد نہیں ہے، ضد نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ہم ضد میں عصمت کے قائل ہیں، نہیں، ضرورت کا نام ہے۔ آپ سمجھیے کم سے کم اپنے رسول کی عظمت کے نام پر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیے۔ عظمت پیغمبر، سب کلمہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور جتنی تعریف آپ اپنے رسول کی کریے اتنا کم ہے۔ مجھ جیسے خاطی انسان کے بس کی بات نہیں کہ میں اپنی زبان سے رسول کی عظمت کو بیان کر سکوں۔ ہو سکتا ہے آپ بہتر بیان کریں، ہمیں واہ واہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ میرے رسول کی شان بیان ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نوری ہے، تم کہتے ہو مادی ہے۔ دنیا میں واحد ایسا مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والے کو کمتر پیش کیا ہے۔ کوئی نارمل انسان ہوتا ہے اس کو مہاتما بنا دیتے ہو، کوئی نارمل انسان ہوتا ہے اس کو دیوتا بنا دیتے ہو۔ تمہارا رسول تو رحمت للعالمین تھا نا، تم نے اپنے جیسا بنا دیا۔ آپ کے جیسا ہے، ہمارے جیسا ہے، آپ میرا کلمہ پڑھ لیجئے، پھر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کافر ہو جائیں گے، نہیں پڑھ سکتے۔ رسول آپ کے جیسا ہے، دنیا کا ہر انسان کلمہ رسول کا پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، پھر بھی رسول تمہارے جیسا، پھر بھی رسول تمہارے جیسا۔ تو کم از کم اپنے رسول کے نام پہ، عظمت پیغمبر کے نام پہ عالم اسلام کو ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے۔ کسی کی دل شکنی نہیں، کسی کی دل اداری نہیں۔ عزاداران محترم، عصمت ضد نہیں ہے، مجبوری ہے۔ عصمت ہماری مجبوری ہے، عصمت ضرورت ہے۔ اب رسول جو اسلام کو لے کے آئے عرب کے ریگستان میں، عہد جاہلیت میں، جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، سماج میں، معاشرے میں جتنی برائی اور بیماری ہو سکتی تھی سب رائج تھی وہاں پہ۔ پروردگار نے اپنے سب سے بڑے نبی کو وہاں پہ بھیجا، جاہلوں کے بیچ، وحشیوں درندوں کے بیچ۔ کیوں؟ میرے مالک تو یونان میں بھیجتا، ایران میں بھیجتا، مصر میں بھیجتا، ہندوستان میں بھیجتا، مہذب لوگ تھے، ویل کلچرڈ لوگ تھے، کیونکہ پڑھے لکھے کے بیچ میں جب وہ تبلیغ کرتا تو لوگ کچھ سمجھتے بھی۔ ان جاہلوں کے بیچ میں تمہارا سب سے بڑا نبی کیا بتائے گا؟ ہو سکتا ہے پروردگار یہ جواب دے کہ پڑھو لکھو کے بیچ میں تقریر کر کے واہ واہ کر لینا یہ کمال تقریر ہو سکتا ہے، معجزہ تقریر نہیں ہے۔ معجزہ تبلیغ تو رسول کا وہ تھا کہ جو وحشی اور درندے تھے وہ صحیح دماغ ہو گئے، جو شیطان بچے تھے وہ سنجیدہ ہو گئے، جو جادوگر کہتے تھے وہ قریش کا تارا کہنے لگے، جو لوٹ لیا کرتے تھے بی بی خدیجہ کے خزانے کو مکے کی گلیوں میں، وہ امانت دار اور صادق و امین کے لقب سے رسول کو کہنے لگے، یعنی صداقت پہچاننے لگے، امانت داری کو جاننے لگے۔ تو رسول کی تبلیغ کمال تبلیغ نہیں تھی، معجزہ تبلیغ تھی۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد۔ عرب کے ریگستان میں
اسلام کا یہ چشمہ پھوٹا اور یہاں سے انسانیت نکلی، رسول کے اخلاق سے، رسول کے کردار سے مذہب اسلام پھیلا اور سماج اور سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ساری بیماریوں کو اس دوا نے جو اسلام بن کے آئی تھی نا ختم کر دیا۔ سماج میں جتنی بیماریاں پھیلی تھی یہ اسلام کے نام پہ جو دوا آئی تھی اس نے ختم کر دیا۔ اور دوا جو بنتی ہے یہ خاص ایٹماسفیئر میں بنتی ہے، خاص لیب میں بنتی ہے، خاص پیکیجنگ ہوتی ہے اس کی، اور کمبینیشن ہوتا ہے سالٹ کا۔ یوں ہی کوئی ایرا غیرہ بیٹھ کے دوائیں نہیں بنانے لگتا ہے کہ فٹ پاتھ پہ آپ جا رہے ہیں اور پتہ چلا کہ دوا بن رہی ہے، مکھیاں بھی بھنک رہی ہیں، دھول بھی اڑ رہے ہیں، گرد و غبار بھی اڑ رہا ہے، کہاں صاحب دوا بنائی جا رہی ہے۔ نہیں، دوا زندگی کی بقا کے لیے بنتی ہے، دوا حیات کی ضامن ہوتی ہے، اس لیے بنتی ہے۔ اسلام حیات کا ضامن تھا، حیات کا ضامن تھا۔ دوائیں خاص ماحول میں، خاص لوگوں کے خاص جگہ پہ سپرویژن میں بنتی ہیں۔ ہر کوئی دوائیں نہیں بنا سکتا، دوا وہ بنائے گا جو اس فیلڈ کا ماہر ہوگا۔ اسلام میں، سماج میں، سوسائٹی میں پھیلی ہوئی بیماریوں کے خلاف اسلام دوا بن کے آیا تھا، اور جب آیا تو اس نے اپنا اثر بھی دکھایا، بیماریاں ٹھیک ہونے لگی، لوگ ایماندار ہو گئے، مذہب انسانیت پھیلنے لگا۔ کیونکہ دوا کا اثر جو ہوتا ہے نا، اچھا ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ دوا آپ نے لے لی اور ہمیشہ کے لیے وہ چلے گی، ایکسپائری بھی ہو، مینوفیکچرنگ بھی لکھا ہوتا ہے، ایکسپائری بھی لکھا ہوتا ہے۔ جو اسلام کا یہ چشمہ پھوٹا نا، چشمے سے آپ مثال لیجئے کہ پانی کا چشمہ جہاں سے ابلتا ہے، جہاں سے پھوٹتا ہے، وہاں پہ پانی کی تاثیر، پانی کا رنگ، پانی کا مزہ، پانی کا ٹیسٹ بہت میٹھا، ٹھنڈا، صاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی ہندوستان کا جو مشہور دریا گنگا ہے نا، یہ جہاں سے پھوٹا ہے، وہاں پہ آپ جائیے اور ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس میں اگر پانی لیجئے نا، تو شیشے کے گلاس میں دیکھیے صاف صاف دکھے گا، آر پار پیجئے، ٹھنڈا بھی ہوگا، میٹھا بھی ہوگا، اس کی تاثیر بھی اچھی ہوگی، صفت بھی اچھی ہوگی۔ پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے پانی سے ہر شے کو حیات دی ہے، یہ حیات کا ضامن ہے، یہ حیات کا ضامن ہے۔ وہ وہاں سے گنگا دریا بہتا ہوا چلا، چلنے کے بعد اس نے سفر طے کیا، مراحل طے کیا۔ یہ آپ کے کانپور میں بھی بہ رہا ہے، بنارس میں بھی بہ رہا ہے، پٹنہ میں بھی بہ رہا ہے۔ اب وہ صاحب وہی ٹرانسپیرنٹ گلاس لے کے آئے جو وہاں انہی نے بھرا تھا، اور گنگا ندی میں کانپور میں ڈالا اور کہا پی لوں۔ وہی گنگا تو ہے جو وہاں سے بہتا ہوا آیا تھا۔ اب ماہرین یہ کہتے ہیں ایسے استعمال نہ کرنا۔ کہنے کہ کیوں صاحب وہی گنگا ہے، آپ ضد پہ اڑ جائیں، پانی حیات کا ضامن ہے۔ میں نے کہا موت کا سبب ہے، موت کا سبب ہے۔ کہا کیوں؟ پانی تو وہی ہے۔ میں نے کہا پانی وہی ہے، رنگ بدل گیا، صفت بدل گئی، مزہ بدل گیا، ٹھنڈک بدل گئی، تاثیر بدل گئی۔ کیوں؟ میں نے کہا جو اس نے سفر طے کیا ہے نا، یہ جو اس نے اتنا مرحلہ طے کیا ہے نا، اس وجہ سے دیکھیے عصمت کیوں ضروری ہے۔ میں اس مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں عصمت کیوں ضروری ہے۔ ضد کا نام نہیں، ضرورت کا نام ہے عصمت۔ اب یہ جو مزہ بدل گیا، تاکہ اب اس کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس پانی کو اگر استعمال کرنا بھی پڑے تو اس کو بوائل کرو، ٹھنڈا کرو، فلٹر کرو، تب پیو۔ اگر استعمال کرنا پڑ جائے تو، اس سے بغیر استعمال کرو گے تو جو حیات کا ضامن ہے وہ موت کا سبب بن جائے گا، جو حیات کا ضامن ہے وہ موت کا سبب بن جائے گا۔ اسلام کا چشمہ بھی جب رسول کے اس عہد جاہلیت میں پھوٹا تھا نا، چاروں طرف رسول کے اخلاق سے، رسول کے کردار سے، رسول کی تبلیغ سے، رسول کے اثر سے اسلام کا چشمہ پھوٹا تو امن آ گیا، سکون آ گیا، مذہب انسانیت قائم ہو گیا۔ لیکن اس چشمے نے جو اسلام نے یہ دوری طے کی نا، تو جو زندگی بانٹ رہا تھا اسلام، وہ آج موت بانٹ رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ سنیے، اس نے دوری طے کی تاکہ یہ صفت کیوں بدل گئی پانی کی، رنگ کیوں بدل گیا پانی کا، مزہ کیوں بدل گیا پانی کا۔ کہا دیکھیے ایسا ہے نا کہ یہ ہمالیہ کی پروت کی چوٹیوں سے یہ جو دریا نکلا یہاں سے، یہ جنگلوں سے گزرا، جنگلوں کی مٹیاں اس میں شامل ہوئی، جنگلوں کی پتی اس میں شامل ہوئے،
टहनियां और लकड़ियां शामिल हुई, शहरों में आया, शहरों का गंदा पानी इसमें मिला, कारखानों के पास से गुजरा, कारखानों का केमिकल वाला पानी इसमें शामिल हुआ। जो पानी मीठा था, ठंडा था, साफ था, पीने लायक था, हाइजेनिक था, वो अचानक से दूरी तय करने के बाद अनहाइजेनिक हो गया, क्योंकि इसमें मिलावट हो गई। इस्लाम का चश्मा जब वहां फूटा था ना, अमन ही अमन था, सुकून ही सुकून था, चारों तरफ इन मजहबे इंसानियत फैल गया था। इसने सफर तय किया, इसमें हुकूमत शामिल हो गई, इसमें सल्तनत शामिल हो गई, इसमें मुल्कियत शामिल हो गई, इसमें हवसे इक़्तिदार शामिल हो गया, इसमें लोगों ने अपने नजरियात शामिल कर दिए, इसमें गढ़ी हुई हदीसों के मुर्दे बहाए गए। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। इसमें गढ़ी हुई हदीसों के मुर्दे बहाए गए। अब इसने अपने असर को तब्दील कर दिया, अब यह मजहब इंसानियत नहीं रहा। अब आप 1444 हिजरी में आके कहेंगे कि नहीं साहब वही इस्लाम लेंगे हम, वही इस्लाम तो है। इस्लाम है, तरीके बदल गए हैं, इसमें मिलावट हो गई है। ये तो थी प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है? वही पानी लेना है आपको ना जो वहां फूटा था, वही पानी चाहिए, जरूरत भी तो है ना। अब आप एक लीजिए पाइपलाइन, उसमें पानी को फ्लो करिए और 100 मीटर पे, 500 मीटर पे, 1000 मीटर पे, 2000 मीटर पे, 2 किलोमीटर पे, 500 मील पे, जहां पे वो पाइपलाइन खोलिएगा वही पानी मिलेगा, वही ठंडक मिलेगी, वही सिफत मिलेगी जो हयात का जामिन था। यानी उस पानी को पाइपलाइन के अंदर से फ्लो करना पड़ेगा। अज़ादारा ने मोहतरम वही इस्लाम चाहिए आपको ना, तो किरदारे मोहम्मद को इस्मत की पाइपलाइन से फ्लो करते हुए लाइए। किरदारे मोहम्मद को इस्मत की पाइपलाइन से फ्लो करते हुए लाइए। जिस दौर के मोहम्मद से पूछिएगा वही जवाब मिलेगा जो पहले ने दिया था। शायद मेरे रसूल ने कहा था, इसीलिए वाअव्वलुना मोहम्मद वाआखिरुना मोहम्मद वाऔसतुना मोहम्मद वकुल्लुना मोहम्मद। वही इस्लाम चाहिए। मैंने बताया इस्मत जिद नहीं, जरूरत है। अगर आप जिद करेंगे कि इस्मत जरूरी नहीं है तो मज़ा भी बदलेगा इस्लाम का, टेस्ट भी बदलेगा इस्लाम का, और असर भी बदलेगा इस्लाम का। आज लोग बड़े ताज्जुब से कहते हैं कि भाई ये पता नहीं क्या हो गया है इस्लाम को, इस्लाम तो मज़हब इंसानियत था। कहते हुए डरता है इंसान की मज़हब इंसानियत था। आज के माहौल में कैसे कहे, जस्टिफाई कैसे करे, क्योंकि कह कुछ रहे हैं, दिख कुछ रहा है। अज़ादारा ने मोहतरम इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम दरे अहले बैत से इस्लाम को लेते हैं। हम दरे अहले बैत के जो गुलाम है ना, वो सिर्फ इसीलिए है कि हमारा रसूल के बाद इस्लाम फहमी का जो सोर्स है वो आले मोहम्मद और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। किसी की जिद में नहीं लेते। अगर कोई ये सोचे कि हम जिद में लेते हैं तो जिद में नहीं लेते। वजह मैं बता दूं कि अगर आप दीन को, मजहब को बादे वफात रसूल सहाबा कराम से लीजिएगा, अज़वाज रसूल से लीजिएगा तो क्या परेशानी है, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से लीजिएगा तो क्या है। सहाबा कराम आपको रसूल की जिंदगी का वो हिस्सा बताएंगे जो रसूल ने घर के बाहर बसर किया है। सुभान अल्लाह। ये घर के अंदर नहीं आ सकते। कुरान की आयत मौजूद है, दरवाजे पे टंग के आ जाती है, खबरदार मेरे रसूल के घर में जाना नहीं, जाना भी पड़ जाए ना तो ज्यादा देर नहीं रुकना। रसूल के घर के बर्तनों को भी अपनी निगाह उठा के ना देखना, कुरान ने रोक दिया। ये जा नहीं सकते, ये जा नहीं सकते। ये जो रसूल की जिंदगी को बताएंगे ना, ये घर के बाहर बताएंगे। और क्या घर के बाहर बताएंगे? रसूल दिन में 5 मरतबा घर के बाहर नमाज पढ़ते थे। 5 मरतबा घर के बाहर, कम से कम 5 मरतबा पढ़ते थे। मुत्तफिक है इस्लाम नमाज के उस तरीके पे, सुभान अल्लाह, नमाज के उस तरीके पे मुत्तफिक है।
کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول رہا ہے۔ 1400 سال کے رسول کے عمل کو تم مینٹین کر کے نہیں رکھ پائے۔ اتنے صحابی تھے، سب مل کے نہ ایک جٹ ہو پائے۔ کیوں؟ یہ جو گڑھی ہوئی حدیثوں کا فرق ہے نا، انہی نے فرقے بنا دیے۔ یہ جو لوگوں کے فرق تھے، ان فرق نے بنایا ہے فرقے۔ سب اپنے کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ رسول کی زندگی کے گھر کے باہر کا حصہ بتائیں گے، جس سے پوچھو وہ کہے گا میری نماز صحیح ہے۔ کیسے صحیح ہے بھائی؟ ہمارے امام نے ہم کو ایسے ہی بتایا۔ ان سے پوچھا، کہا ہماری نماز صحیح ہے، ہمارے امام نے ہم کو ایسے ہی بتایا۔ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے امام نے ہم کو ایسے ہی بتایا جن کو ہم مانتے ہیں۔ آپ ہاتھ کیوں کھولتے ہیں؟ بھائی ہمارے امام نے کی تبلیغات یہی، انہوں نے یہی بتایا۔ تو اب اس سب چیزوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز کسی کی نہیں غلط ہے، امام غلط ہے۔ نماز کسی کی نہیں غلط ہے۔ اب تم یہ نہ دیکھنا کہ نماز کس کی غلط ہے، یہ چیک کرو کہ امام کس کا غلط ہے۔ آپ یہ دیکھیے امام کس کا غلط ہے۔ کیوں دوسروں کی نمازوں کو آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ بھائی بھولے بھالے مسلمانوں کا کیا خطا؟ ہم نے جب آنکھ کھولی ہم نے یہی دیکھا کہ ہمارے باپ دادا ان کے پرکھے ایسے ہی نماز پڑھ رہے تھے، ہم بھی پڑھنے لگے۔ آخر میں پوچھتے پوچھتے جائیے گا تو اینڈ میں جواب یہی ملے گا، ہم فلاں امام کے ماننے والے، فلاں مسلک سے، ان کی تعلیمات یہی ہے۔ تو اب یہ نہ چیک کرو کس کی نماز غلط ہے۔ تو صحابہ جو دین بتائے گا وہ رسول کی زندگی کے گھر کے باہر کے حصے کو بتائے گا۔ جنگ میں کیسے تھے، نماز میں کیسے تھے، میدان میں کیسے رہتے تھے، صحرا میں کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، مسجد میں کیسے بیٹھتے تھے، دنیا کا۔ بھائی رسول کی زندگی کا ایک ایک عمل تو ہمیں لینا ہے نا، کہ رسول کس طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اور مکمل زندگی چاہیے، کوئی ایک گوشہ نہیں چاہیے، مکمل چاہیے۔ ازواج کی طرف آئے، ان سے اگر ہم نے دین لیا تو یہ گھر کے اندر کا پورشن بتائیں گی کہ گھر میں رسول کا کیا بیہیویئر تھا، کس طرح سے رہتے تھے، کس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ باہر نہیں جا سکتی۔ قرآن پھر روک دے رہا ہے کہ نبی کی بیوی ہو تم گھر کے باہر قدم نہ رکھنا۔ یہ اندر نہیں آ سکتے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ یہ ماں ہے وہ بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ماں ہے وہ بیٹے ہیں، ماں بیٹے سے مل نہیں سکتا۔ یہ ماں ہے وہ بیٹے ہیں۔ تو ان دونوں کی لیمیٹیشن یہ ہے، یہ اندر نہیں آ سکتے، وہ باہر نہیں جا سکتے۔ اہل بیت ہماری مجبوری بن گئے ہیں۔ دیکھیے اہل بیت ہماری مجبوری بن گئے ہیں۔ ہم دین لیں تو کس سے لیں؟ اس لیے مجبوری ہے کہ رسول جب گھر میں ہوتے تھے یہ گود میں ہوتے تھے، یہ چادر کے نیچے ہوتے تھے۔ رسول جب باہر ہوتے تھے یہ کاندھے پہ ہوتے تھے، یہ پشت پہ ہوتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ اہل بیت بھی ضد کا نام نہیں ضرورت کا نام ہے، عصمت بھی ضد کا نام نہیں ضرورت کا نام ہے۔ کم از کم مسلمان یہ سوچے، ہم کسی احترام ہم سب کا کرتے ہیں، احترام کے قائل نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہمارا عقیدہ دوسرے نہ بیان کیا کریں، یہ فلاں کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے۔ ہم سے پوچھئے ہم کسے مانتے ہیں کسے نہیں مانتے۔ واحد ہم لوگ ایسے ہیں جو ہمارے عقیدے کو دوسرے بیان کرتے ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں بیان کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو، ہم کسے مانتے ہیں کسے نہیں مانتے، یہ ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں۔ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی احترام کریں مرتبے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے۔ اس لیے کیونکہ دیکھیں صحابی اور اہل بیت کا فرق میں نے پچھلے سال شاید مجلس میں پڑھا تھا، دو جملے اور آگے کہ دیکھیں صحابی اور اہل بیت میں فرق آپ سمجھ لیجیے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو محمد سے پیار کرے، اہل بیت وہ ہیں جس سے محمد پیار کرے۔ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو رسول کو اٹھائے، اہل بیت وہ ہوتے ہیں جنہیں رسول اٹھائے۔ ایک اور آسان، اس سے آسان جملہ میں نہیں کہہ سکتا کہ صحابی اور ازواج کا رشتہ رسول کے ساتھ لفظ کے سے جڑا ہے، کے لفظ سے بچوں کے لیے، اور اہل بیت کا رشتہ رسول کے ساتھ لفظ سے جڑا ہے۔ یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے، کہیں پہ بھی لگا کے دیکھ لیجئے گا۔ رسول کے صحابی
रसूल की बीवियां, रसूल की बीवियां। अहले बैत का रिश्ता के से नहीं जुड़ा, से जुड़ा है। फातिमा तो बज़्ज़तो मिन्नी, फातिमा मुझसे है, या अली अंता मिन्नी, ऐ अली तू मुझसे है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन तू मुझसे है, हसन तू मुझसे है। दुरूद पूरी दुनिया का मुसलमान के वालों पे नहीं भेजता, से वालों पे भेजता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया का मुसलमान दुरूद से वाले पे भेजता है, और जो दुरूद में आए वो मंजिले तस्लीम पे होता है, तहकीक पे नहीं होता, तहकीक पे नहीं होता। सहाबी और अहले बैत का इससे बड़ा जुमला मैं नहीं कह सकता। रात में जाके बिस्तर पे लेट के सोचिए, सहाबी चाहे जितना बड़ा भी हो जाए, जितने मनसब से भी क्यों ना नवाज दिया जाए, रहेगा मुस्तफा का गुलाम, रहेगा मुस्तफा का गुलाम। अहले बैत कि हुसैन अगर रेत पे भी बैठा हो ना, रहेगा मोहम्मद का बेटा। ये फर्क है सहाबी और अहले बैत में। हम मर्तबों के हिसाब से इज्जत करते हैं, हम किसी की उम्र के हिसाब से इज्जत नहीं करते, हम मर्तबों के हिसाब से इज्जत करते, ओहदों के हिसाब से। मंजर मैं आपको एक रवायत बताऊं, इमाम अहमद इब्न हम्बल हमारे अहले सुन्नत भाइयों के बड़े इमाम हैं। इमाम हम्बल ने अपने वालिद मोहतरम जनाब अहमद से ये कहा कि बाबा मुझे मरातिब के हिसाब से सहाबा कराम के नाम लिखवा दीजिए। उन्होंने कहा कि बेटा कागज़ और कलम लेके आओ, मैं नाम बताते जाता हूँ, तुम लिखते जाओ। कागज़ और कलम जनाब हम्बल लेके आए, जनाब अहमद बताते गए, ये लिखते गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ तक कि 12-13 नाम इन्हीं ने बता दिए। एक मर्तबा इमाम हम्बल ने कागज़ और कलम को रखा, अपने बाप की तरफ देखा, कहा बाबा अली दुश्मनी की हद ना हो गई कि आपने 12 नाम बताए, अली का नाम नहीं बताया। एक मर्तबा जनाब अहमद ने शाने को हिलाया, कहा बेटा तुमने सहाबी के नाम पूछे थे, अली अहले बैत रसूल का नाम है। सल्लल्लाहु पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली सहाबी रसूल का नाम नहीं है, अली रसूल के भाई का नाम है, अली अहले बैत रसूल का नाम है। तो ये फर्क है सहाबी और अहले बैत में। हम इस दर से इस्लाम लेते हैं बादे वफाते रसूल। ये वजह है, ये मजबूरी है, इसलिए कि हमें वही इस्लाम चाहिए जो रसूल छोड़ के गए थे। इस्लाम में तो सियासतें हुई हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, कहने की जरूरत नहीं है, हमें वही इस्लाम चाहिए। अब जब हम इस दर पे इस्लाम लेते हैं ना, जब चीजें लेते हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये लोग अहले बैत अलैहिस्सलाम को हद से ज्यादा बढ़ाते हैं, और ये कहते हैं कि ये इल्म गैब भी जानते थे। बिल्कुल मेरा अकीदा है कि इल्म गैब जानते थे, मैंने भी जानने की कोशिश की, मैंने चंद किताबें भी पढ़ी, कुछ ज़ाकिरीन को भी सुना, कुछ उलमा को भी सुना। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब मैंने ये देखा कि इस घर के रहने वाले लोग तो छोड़िए, जानवर भी इल्म गैब जानते थे। दलील भी दूंगा, किताब भी बताऊंगा, जिसका जी चाहे जाके देख ले। अकीदा अपना नहीं पढ़ूंगा, मुसलमानों का पढ़ूंगा। इस घर के रहने वाले जानवर भी इल्म गैब जानते थे। 6ठी और 8वीं जमात की इस्लामियात की किताब में जो फतेह मक्का का चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसमें ये लिखा है कि जब रसूल फतेह मक्का के बाद लौटे हैं तो हर सहाबी ये चाहता था कि रसूल हमारे घर रुके, हमारे घर मेहमान बने, हमारे घर मेहमान बने। जब रसूल ने लोगों के इसरार देखे तो रसूल ने अपनी ऊँटनी कस्बा की मेहार को छोड़ दिया कि ये जिसके घर पे जाके बैठेगी या रुकेगी, मैं उसके घर मेहमान बनूंगा। कि कामन किताबों में बहुत आसानी से अवेलेबल है, उसके घर में जाके मेहमान बनूंगा। ये ऊँटनी चलती चलती जाके रुकती है अबू अय्यूब अंसारी के घर पे।
अबू अय्यूब अंसारी के घर पे। अब मेरा एक सवाल है पूरे मजमे से कि इस ऊँटनी को कैसे पता था कि अबू अय्यूब अंसारी के घर पे बैठना है? सुभान अल्लाह। हो सकता है कि कुछ लोगों के पेशानी पे बल पड़ा हो कि ये क्या बात हुई, जानवर है, किसी के भी दरवाजे पे बैठ सकता था। अगर वो किसी और के दरवाजे पे बैठता तो आप ये कहते इसको कैसे पता था कि यहाँ बैठना था? वहां बैठती तो भी आप कहते इसको कैसे पता है कि यहाँ बैठना था? मैं भी परेशान हुआ जब मैंने तशरीह पढ़ी ना इसकी, तो मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया, सारा डाउट क्लियर हो गया। अल्लामा शिबली नमानी हमारे अहले सुन्नत भाइयों के बड़े मौलाना जब फतेह मक्का के बारे में लिखते हैं तो उसमें वो तशरीह भी बयान करते हैं कि कस्बा की मिहार को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया और वो चलते चलते जाके बैठी है अबू अय्यूब अंसारी के घर पे। वो तशरीह में बताते हैं कि ऊँटनी बैठी वहां क्यों। सुनिएगा अज़ादारान मोहतरम, बड़ी तवज्जो के साथ, इंशाअल्लाह खूबसूरत नतीजा निकलेगा, दुआओं से नवाजिएगा। जाके बैठी है अबू अय्यूब अंसारी के घर पे। वो लिखते हैं कि अबू अय्यूब अंसारी के घर पे इसलिए बैठी क्योंकि ऊँटनी पे रसूल तशरीफ फरमा होते थे। इस वजह से ये ऊँटनी मिजाजे रिसालत से इतनी आशना हो गई थी कि इसे मालूम था कि रसूल कहाँ बैठेंगे, कहाँ रुकेंगे। मेरे रसूल की अजमत इससे कहीं बालातर है। मुझे अल्लामा शिबली नमानी की इस रवायत से बिल्कुल एतराज नहीं। मैं आशिक़े रसूल हूँ, 1001% मैं मुतमईन हूँ इस रवायत से कि वो ऊँटनी आशना हो गई थी इतनी, चूंकि रसूल बैठते थे। एतराज यह है मुसलमानों, तुम्हें वो ऊँटनी याद रही जिस पे रसूल बैठते थे, वो कांधे जिस पे हसनैन बैठता था, वो गोद जिस पर रसूल कांधा लिया करते थे। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद। वो ऊँटनी मेरे रसूल की अजमत इससे कहीं बालातर है। जाहिर सी बात है, इतनी आशना हो गई, उसे मालूम है कि रसूल कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे। और जो आगोश रसालत में पला हो। अच्छा, इसमें एक मरहला और है। वो मरहला ये है कि जब खाने काबा से रसूल के दोष पे सवार होकर मौला अली ने बुतों को तोड़ा है, तो उस वक्त मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि किसी साहब ने, बुजुर्ग ने ये एतराज किया कि या रसूल अल्लाह, अली से कहिए कि जरा सा कांधे से पैर इधर इधर करके रखे, इधर करके रखे। रसूल अल्लाह ने कहा कि क्यों? का मोहर नबूवत है, इस पे कुरान नाजिल हुआ है। रसूल ने एक मर्तबा देखा, कहा खामोश हो जाओ, कुरान पे अगर कुरान आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। कुरान पे अगर कुरान आ जाए फर्क नहीं पड़ता। अब आप समझे कि जो कांधे पे हसनैन को बिठा के रसूल ले चल रहे हैं, ये ईद का मेला नहीं है, ये कांधे पे कुरान जा रहा है। ये पुष्प पे हालत नमाज में हुसैन नहीं बैठे, कुरान बैठा है। कोई दुनिया का मुसलमान आलिम या ऐसा फकीर जो कुरान पे पैर रख के खड़ा हो जाए और दायरे इस्लाम में रहे? है कोई? नहीं। अच्छा, उसके बाद ये ऊँटनी वाले मरहले में ये कहा गया, इसको जहन में रखिएगा कि ऊँटनी रसालत के बोझ को लेकर चलती थी। जब अली रसूल के कांधे पे दोष पे सवार हुए ना, तो लिखने वालों ने यह भी लिखा कि रसूल के कांधे पे अली सवार हुए, अली के कांधे पे रसूल नहीं सवार हो सकते थे। अली के कांधे पे, भाई ये भी तो हो सकता था ना, हाइट तो बराबर ही होती, चाहे वो उनके कांधे पे चढ़ते या इन्हीं कांधे पे चढ़ते। कहा कि अगर अली के कांधे पे रसूल सवार हो जाते तो अली के कांधे रसालत का बोझ नहीं उठा सकते थे। अफसोस होता है, ऊँटनी रसालत का बोझ उठा रही है। ऊँटनी रसालत का बोझ उठा रही है।
اور جو شیر خدا ہے وہ رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. عزاداران محترم پڑھیے کتابیں, کچھ لطف بھی آتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے پاس جو سورس ہے اسلام فہمی کا وہ در آل محمد اسی لیے ہے کہ یہ علم غیب کو بھی جانتے تھے, اور اس کے بعد یہ کہا گیا اسلام میں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا نا وہ گڑھی ہوئی حدیثوں نے پہنچایا ہے سب سے زیادہ. اور یہ تو سچائی ہے کہ حدیثیں ضعیف بھی ہیں اور گڑھی ہوئی بھی ہیں, کیونکہ امام احمد بن حنبل اپنی مسند جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں, اور جب میں نے لکھنے کا سلیکشن کیا نا تو میں نے 30,000 لکھی, 2,70,000 چھوڑ دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں تو کچھ گڑبڑ رہا ہوگا, جو ان کو صحیح لگی, جو ضعیف ہوں گی وہ چھوڑی ہوں گی. میں اس معیار کا انسان نہیں ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ حدیثیں کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. میں صرف آپ کے سامنے نتیجے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, میں صرف آپ کے سامنے دونوں مواقع پیش کروں گا. باقی آپ صاحب علم ہیں, آپ اس کو نکالیے. اس کے کچھ وقت کے بعد دوسرے بزرگ دین جو آئے, جناب دوسرے بزرگ دین آئے کہ جب انہوں نے صحیح لکھی تو انہوں نے 30,000 میں سے 6,000 کا سلیکشن کیا. یعنی اگر انہی حدیث کو میں کاؤنٹ کروں 3 لاکھ کو, تو 3 لاکھ سے چلتے چلتے صحیح تک آتے آتے 6,000 ہو گئی. یعنی 2,94,000 حدیثیں ان کی نظر میں. اور امام بخاری تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے حدیثیں لی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے معتبر حدیثیں لی ہوں گی اپنی نظر سے, تو 6,000 پہ آ گئے. تو یہ اس سے طے ہے کہ اسلام میں گڑھی ہوئی حدیثیں تو تھیں, ایسا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن عالم اسلام میں ایک جلیل القدر صحابی گزرے, جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جلیل القدر صحابی, جنہوں نے رسول کی وفات سے 24 سے 30 مہینے پہلے اسلام قبول کیا. میں 30 مہینے بھی کاؤنٹ اگر کر لوں تو انہی نے 60,000 تقریباً حدیثیں دی ہیں. اسٹرائک ریٹس نہیں, پر ڈے 7.7 یا 7.8 آئے گا ایک دن کا, اگر 30 مہینے بھی میں کاؤنٹ کروں. 7 یا 8 حدیثیں پر ڈے دی ہیں انہوں نے. چاروں خلفائے راشدین سے ملا کے 1200-1500 حدیثیں نہیں, امت مومنین سے ملا کے 100-150 حدیثیں نہیں, ایک سے خاص زیادہ. کیا ایسی خاصیت تھی, کسی کو بھی آپ بتائیے گا نا, تو کیا ایسی خصوصیت تھی کہ اتنی حدیثیں اتنے کم وقفے میں. دیکھیں خوبصورت نتیجہ دوں گا, 2 روایتیں ملتی ہیں مجھے اس سے, اور دونوں کا وتھ پروف بات کروں گا, جہاں میں جس کتاب سے جہاں سے میں نے پڑھا ہے. ٹھیک, 2 روایتیں ملتی ہیں, دونوں بتاؤں گا, دونوں پہ انشاءاللہ نتیجہ بھی دوں گا. میں اس لیے نہیں یہاں بیٹھا کہ کون سی صحیح ہے کون غلط ہے, میں اس معیار کا آدمی نہیں, میرے پاس علم ہی نہیں. لیکن جب میں نے معلوم کرنا چاہا تو معلوم ہوا ان کا حافظہ کیسے تیز ہو گیا. تو یہ اصحاب صوفہ میں سے تھے. جب انہی نے اسلام قبول کیا تو یہ اسلام کی راہ میں تبلیغ میں انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد یہ تبلیغ میں چلتے رہتے تھے, پیٹ پہ پتھر باندھے بھوکے رہتے تھے. ایک دن یہ مسجد کے باہر چبوترے پہ سو رہے تھے, کسی نے رسول کو ہدیے میں دودھ دیا, رسول نے دودھ پیا, کسی نے اندر سے آواز دی دودھ کا پیالہ, رسول چھوڑ کے گئے, آپ بھوکے تھے, آپ نے اٹھایا, وہ دودھ پی لیا. اور اس دودھ کے پینے کے بعد آپ کا حافظہ اتنا تیز ہو گیا کہ اس کے بعد سے جو چیز وہ سنتے تھے وہ یاد ہو جاتی تھی. دیکھیں میرے رسول کی عظمت اس سے کہیں بالا تر ہے, میرے رسول کی شان اس سے کہیں بالا تر ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں اس روایت پہ, ممبر سے کہہ رہا ہوں, کوئی اعتراض نہیں. عظمت پیغمبر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں. آبجیکشن اس بات پہ ہے کہ جو رسول کا جھوٹا دودھ پی لے اس سے پورا اسلام لے لو, اور جو آغوش رسالت میں لعاب دہن چوسے, جو آغوش رسالت میں لعاب دہن چوسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 30 مہینہ پہلے ہی شامل ہوئے اگر میں مان لوں, اور جس دن شامل ہوئے اسی دن دودھ نہیں پیا ہوگا, کچھ وقفے کے بعد پیا ہوگا نا, فوراً ہی نہیں, اسی دن یہ واقعہ نہیں ہو گیا. تو اب جو انہیں یاد رہا ہوگا وہ 30 مہینہ پہلے والی بات تھوڑی یاد ہوگی, اس کے بعد جو سنیں گے وہ یاد ہوگی.
اس کے بعد جو سنیں گے وہ یاد ہوگی، پہلے والی تھوڑی یاد ہو جائے گی کہ فلیش بیک چل رہا ہے، پیچھے چلے گئے، نہیں 30 مہینے کے بعد جو ڈیوریشن میں اگر میں یہی مان لوں کہ جس دن اسلام لائے اسی دن یہ واقعہ ہو گیا، تو 30 مہینے کے ڈیوریشن تک رسول زندہ رہے، انہوں نے سنا رسول سے، یہ لوگوں نے سنا. یہ تو ایک دن کا علی ہے، کیا بات ہے، یہ تو ایک دن کا علی ہے. رسول کے ہاتھوں میں آنکھوں کو کھول کے رسول کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے، رسول کے چہرے کی زیارت کر کے لعاب دہن چوس رہا ہے. اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ علی نے رسول کے ہاتھوں پر قرآن مجید، توریت و زبور و انجیل و قرآن کی تلاوت کی، آپ کو آبجیکشن ہوتا ہے، مجھے آبجیکشن اس لیے نہیں ہوتا کہ ابو ہریرہ نے جھوٹا دودھ پیا، ان سے آپ نے اسلام لیا، مجھے کوئی پرابلم نہیں، اس لیے کہ میرے رسول کی عظمت اس سے کہیں بالاتر ہے. لیکن جس علی نے اگر رسول کے ہاتھوں پر قرآن پڑھ دیا تو آپ شکی نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ تمہارے رسول کی عظمت اس سے کہیں بلند ہے. جن ہاتھوں پہ سنگریزے تسبیح الہی کرے، جن ہاتھوں پہ سنگریزے تسبیح الہی کرے، اس پہ علی بول پڑے تو کیا فرق ہے؟ صلوات پڑھیے گا محمد. عظمت پیغمبر کا سلیکٹیو احترام نہیں ہوگا. ایک طرف تو احترام میں آپ اونٹنی بھی ہے، دودھ بھی جھوٹا پی رہے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں ہمارے رسول کی عظمت اس سے کہیں بلند ہے. جتنی آپ ان کے شان میں قصیدے پڑھیے، 2-4 ہم اور بلند کر دیں گے قصیدوں کو. لیکن ایک طرف تو آپ یہ مانتے ہیں، دوسری طرف اگر ہم ہاتھ پہ علی قرآن پڑھ دے، توریت و زبور انجیل و قرآن کی تلاوت کر دے، ایک دن کا عیسیٰ بول دے، ایک دن کا عیسیٰ بول دے ماں کی طہارت اور عظمت میں، تو عیسیٰ کی امت وہ ہے جو بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں تسلیم کر کے خاموشی سے گھر کو لوٹ جاتی ہے. یہ رسول کی امت ہے جو ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی تسلیم نہیں کرتی، جبکہ بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. عزاداران محترم، دوسری روایت جناب ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ اسلام قبول کر لیا اور آپ نے یہ محسوس کیا یہ جو سنتے ہیں وہ زیادہ رکھ نہیں پاتے اپنے پاس اور بھول جاتے ہیں، رسول کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ، میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، میں زیادہ سے زیادہ جو چیزیں اپنے پاس حفظ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے حافظہ مضبوط ہو جائے، میں جو سنتا ہوں جلد سے جلد بھول جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا، کہا کہ ابو ہریرہ تمہارے دوش پہ جو ردا ہے، جو عبا ہے، جو چادر ہے، اسے زمین پہ بچھا دو. اور آپ نے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے کچھ اس طرح سے جو چلو بنتا ہے نا، یہ اشارہ کیا، اور اس کے بعد چادر کو مس نہیں کیا، اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا اشارہ تھا اور کس طریقے سے کیا چیز اس پہ گرائی. کہا گیا ابو ہریرہ اب اسے اپنے کاندھے پہ، اپنے دوش پہ اوڑھ لو. اور حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میرا حافظہ، میں نے جب دوش پہ وہ ردا کو اوڑھا ہے، میرا حافظہ تیز ہو گیا، میں جو سنتا تھا سب یاد ہو گیا. میں پھر یہ کہوں گا میرے رسول کی عظمت اس سے کہیں بالاتر ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پہ، میرے رسول کی شان اس سے بلند ہے. مگر کنڈیشن یہ ہے کہ جس چادر کو رسول نے چھوا نہیں وہ اتنی زیادہ ایفیکٹو ہو گئی کہ دوش پہ ڈالتے کے ساتھ ہی حافظہ آ گیا. اور جس چادر کے نیچے رسول آ جائے پنجتن کے ساتھ، اس چادر کی اور اس اہل بیت کی عظمت کا کیا؟ آپ سوچئے، یہ سوچئے، صحابی رہے گا، اہل بیت رہے گا. تقابل نہ کیجئے، مرتبے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے مانیے. شرط یہ ہے. عزاداران محترم، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں آگے
بچا رہ گیا، ظاہر سی بات ہے، میں نے جو تیاری کی تھی وہ حقیقت ہے، در حقیقت اس سے زیادہ تھی، لیکن دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں موضوع کو سمیٹتے ہوئے مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلام فہمی کا جو سورس ہے بعد وفات رسول وہ در سیدہ ہے۔ اچھا جب یہ چادر کے نیچے سبائے نا، سنتے چلیے، چادر کے نیچے سبائے تو ابھی کل بھی مولانا نے پڑھا تھا کہ ایک نور ساتھ ہوا اور پروردگار نے اس کے بعد پہچانوایا بھی پروردگار نے، تو نور جو چلا آسمان سے زمین کے بیچ تو جبریل نہیں پہچان پائے، بھائی وہی لے کے آ رہے ہیں، آیتیں لے کے آ رہے ہیں، جھولا جھولانے آ رہے ہیں، خیاط بن کے آ رہے ہیں، مسکین بن کے آ رہے ہیں، اسیر بن کے آ رہے ہیں، پہچان نہیں پائے۔ میں نے کسی ذاکر کا جملہ پڑھا تھا، میں بس اس کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے ایک اچھی مثال دی کہ پہچان اس لیے نہیں پائے کہ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں گھسیے اور جیسے آپ دروازے سے گھسیے کوئی آپ کے اوپر سرچ لائٹ مار دے، تیز لائٹ آپ کو، تو آپ فوراً آنکھوں کے اوپر ہاتھ لگائیں گے، کون ہے؟ پہلا سوال یہ کریں گے کون ہے؟ جبریل نے جب نور دیکھا نا تو پہلا سوال کیا پروردگار کون ہے چادر کے نیچے، کون ہے؟ یعنی روز کا آنے والا نہیں پہچان، پروردگار نے پہچانوایا بھی کیسے؟ دیکھیں دوسرا طریقہ سنیے کیسے پہچانوایا اور کیوں پہچانوایا، اسی منصب سے، ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ رشتہ داری بتا رہے ہیں پروردگار، رشتہ داری کے ذریعے پہچانوایا ہے۔ یعنی توحید کی نگاہ میں محمد کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، محمد کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، پروردگار نے کہہ دیا کہ رسول کی بیویاں تمہاری ماں ہے، رسول تمہارا باپ نہیں، جو تم جیسی تھی ان کو تم سے ملا دیا رشتے میں، جو الگ تھا اس کو الگ کر دیا، رسول کو رشتے میں نہیں ملایا، یہ کسی کا باپ نہیں، تم بیٹیاں دے کے رشتہ داری نہ بناؤ، اس لیے رسول سے رشتہ داری کام نہیں آئے گی، توحید کی نگاہ میں جو رشتہ داری کام آئے گی وہ بطول کی آئے گی، یہ نہ بتاؤ کہ تم رسول کے کیا لگتے ہو، یہ بتاؤ بطول کے کیا لگتے ہو۔ یہ نہ بتاؤ کہ رسول کے کیا لگتے ہو، ہمارے جیسے تھے، ہمارے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، دوست تھے، کچھ نہیں ہے رسول، کسی سے کوئی رشتہ نہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں، یہ تمہارا باپ نہیں ہے، اس سے رشتہ کاٹ دیا، ان سے رشتہ جوڑ دیا، اور جب پروردگار نے رشتہ داری بتائی تو فاطمہ سے بتائی، رسول کی وہ بیٹی اکلوتی۔ مسلمانوں لمحہ فکریہ ہے جا کے یہ سوچنا کہ تم ایک اور 4 بیٹیوں پہ لڑتے رہے، تم سے تو ایک بھی راضی ہو کے نہ گئی دنیا سے، آپ لڑتے رہیے، ایک تھی یا 4 تھی، یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ تم ایک بیٹی کو بھی راضی نہیں کر پائے۔ دلیل دوں الامامت و سیاست ابن قتیبہ صفحہ نمبر 26 سے 28، میں کتاب کا نام صفحہ سب بتا رہا ہوں، ریکارڈنگ میں ہے، بعد میں دیکھ کے صفحہ کھول لیجئے گا۔ جب یہ فدق کا واقعہ ہو گیا، لکھنے والا بھی ہمارا نہیں ہے، 1250 سال پرانی کتاب، تو مدینے میں یہ چرچا ہوئی کہ رسول کی بیٹی ناراض ہے، یہ جہاں جاتے تھے وہاں یہ سنتے تھے کہ فاطمہ ناراض ہے، فاطمہ ناراض ہے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ ہم ایک مرتبہ شہزادی سے ملے، خواہش ظاہر کی، شہزادی نے منع کر دیا۔ کتاب کے جملے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ میرے الفاظ مجھے پورے ایگزیکٹ نہیں یاد ہے، لیکن جو اس کی چیز ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، جملوں کے اعتبار سے اگر کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں، آپ خود دیکھیے گا، جو اس کا مین کانسیپٹ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، اور کچھ جگہ تو وہ ایگزیکٹ جو جملے ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ ناراض ہیں، مولا علی کے پاس بھی آئے، کہا کہ ہم فاطمہ سے ملنا چاہتے ہیں، مولا علی نے کہا کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتی، اصرار بڑھا، مولا علی نے گھر میں آ کے کہا کہ زہرا شیخین ملنا چاہتے ہیں، کہا ان سے کہہ دو کہ میں ملنا نہیں چاہتی۔
मौला अली ने कहा कि मैं ज़बान दे चुका हूँ। एक नुक्ता देना चाहता हूँ ज़दारान मोहतरम, इत्मीनान से, आराम से, तुम्हारे रसूल की बेटी के बारे में है, सोचना कि क्या कहा गया, क्या लिखा गया। आने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम या बिन्त रसूलिल्लाह, जवाब नहीं, जवाब नहीं है। शहजादी कौनैन ने जवाब नहीं दिया। मुझे ये बताइए कि इस्लाम में अगर कोई मुसलमान सलाम करे तो उसका जवाब देना वाजिब है कि नहीं है? वाजिब है कि नहीं है? बुलाओ दुनिया के सारे मुसलमानों को, सर पे कुरान रख के पूछो, क्या रसूल की इकलौती बेटी मसला नहीं जानती थी या आने वाले को मुसलमान नहीं समझती थी? बताओ जाके। अल-इमामत व सियासत, अल-इमामत व सियासत, इब्ने कुतैबा, सफा नंबर 26 से 28 के बीच की चीजें मैं पढ़ रहा हूं। इसके आगे और भी चीज है। आने वाले बुजुर्ग दीन ने कहा कि शहजादी मुझे आप मेरी बेटी से ज्यादा अजीज है, और उसके बाद मैं उस दिन मैं भी खत्म हो जाता, मैं भी दुनिया फानी से चला जाता जिस दिन रसूल गए थे। और मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने सदका आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने आपके बाबा से कहते सुना था कि हम गिरोह अंबिया न वारिस होते हैं न वारिस बनाते हैं, बल्कि जो छोड़ जाते हैं वो सदका होता है, तरका होता है। शहजादी सुनती रही और उसके बाद जो बोली ना, कहा कि मैं तुमसे अपने बाबा की एक हदीस बयान करूं, तुम उस पर मोहर लगाओगे कि तुमने मेरे बाबा से ये सुनी है या नहीं सुनी है? कहा जी शहजादी बयान कीजिए। शहजादी कौनैन ने कहा क्या तुमने मेरे बाबा को ये सुनते हुए नहीं, कहते हुए नहीं सुना था कि जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जिसने फातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया। कहा जी शहजादी हमने आपके बाबा से यह हदीस सुनी थी। कहा अल्लाह, जुमला अदा कर रहा हूं किताब का, अल्लाह और उसके फरिश्ते को गवाह मान के कहती हूं कि तुमने मुझे राजी नहीं किया, तुमने मुझे राजी नहीं किया। और उसके बाद आगे भी है कि वो बुजुर्ग दीन कहा कि शहजादी मुझे अल्लाह और आपके रसूल से पनाह मांगता हूं, और आगे की चीजें और भी है इसमें। तो कोई ये कहे कि ये चीज हुई नहीं, बनाई हुई चीज है, मैंने किताब भी बताई है 1250 साल पर छुपाया गया है ज़हरा की शहादत को। रसूल की इकलौती बेटी ज़ईफ हो गई 18 बरस की उम्र में। अब मुझे एक बात बताइए, अहदे जाहिलियत में बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी कि नहीं कर दी जाती थी? बेटियों का हक किसने दिलवाया? अहदे जाहिलियत में बेटियां जिंदा दफन होती थी, बेटियों को जिंदगी किसने दी? अहदे जाहिलियत में बेटियों की तालीम किसने शुरू करवाई? बेटियों का बाप के मीरास में हिस्सा किसने तय किया? तुम्हारे रसूल ने ना। आज लाख दुनिया बेटी पढ़ाओ की बातें करे, मेरे रसूल की टीचिंग है ये, जिसने बेटी बचाई भी है, बेटी की तालीम का भी इंतजाम किया। मगर अफसोस मुसलमानों, ये शर्म का मुकाम है हमारे लिए कि जिसने दुनिया भर की बेटियों को, सारे मुसलमानों की बेटियों को हक दिलाया, उसकी खुद की बेटी 4 घंटा 4 घंटा रसूल के सहाबी के दरबार में खड़ी रही। मुझे एक बात बताइए, हक बनता था या नहीं बनता था? ये मुद्दा ही नहीं मेरे सामने। हक बनता था नहीं बनता था ये मसला ही नहीं मेरे सामने। इज्जत तो बनती थी, जिसकी ताजीम में रसूल खड़ा हो जाए, वो रसूल की बेटी दरबार में 4 घंटे खड़ी रही। हम रोते इसलिए हैं अज़ादारान मोहतरम कि तख्त पे बैठे हुए हाकिम ने झूठा करार दिया है
जिस दर के ऊपर जिब्रील आके झुक जाता हो, वक्त का नबी चलते चलते रुक जाता हो, 4 घंटे खड़ी रही। 18 बरस की उम्र में सर के बाल सफेद हो गए, सफेद हो गए सर के बाल। इतनी मुसीबतें पड़ी हैं शहजादी कौनैन पे। अपने हक के मुतालबे के लिए हम लोग जब ये पढ़ते हैं ना कि 18 बरस की उम्र में, देखिए उतनी ही उम्र थी जितनी करबला में हुसैन के अकबर की थी, मदीने में रसूल की बेटी ज़हरा की थी। जब हक के मुतालबे के लिए शहजादी आई ना, हम लोग पढ़ते हैं कि विदिन ए सेकंड, कुछ लम्हे में शहजादी के सर के बाल सफेद हो गए। लोग ये भी एतराज करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक लम्हे में सर के बाल सफेद हो जाए। जाओ जाके पूछो मेडिकल साइंस के उन माहिरीन से, अगर वो जवाब न दे पाए तो रेफरेंसेस मुझसे ले जाना। अगर कोई ट्रामा या सदमा इस हद तक गुजर जाए किसी इंसान पे तो विदिन ए सेकंड सर के बाल सफेद हो जाते हैं। जब बाबा की तहरीर को शहजादी ने दरबार में दिखाया, एक मलाउन ने तहरीर रसूल को फाड़ के फेंक दिया। अब जो हवा में रसूल की तहरीर शहजादी ने देखी है वो टुकड़े जमीन पे गिरे। शहजादी जमीन पे बैठ के बाबा की तहरीर को उठाती जाती थी, चूमती जाती थी, उठाती जाती थी, रोती जाती थी। किसी जाकिर के फिक्रे पढ़ रहा हूं, उन्होंने ये कहा जैसे हुसैन कासिम के लाशे के टुकड़े चुने, जैसे हुसैन ने कासिम के लाशे के टुकड़े चुने ना, रसूल की बेटी ने अपने बाबा की तहरीर के टुकड़े चुने। अज़ादारा ने मोहतरम, जब सैयदा दरबार में आई है ना, तो बनी हाशिम की औरतों का हुजूम साथ में था, हल्का था। लेकिन जब वापस गई है शहजादी, तो मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है कि उस तरीके से गई है जैसे इमाम हुसैन अकबर के लाशे को लेके खैमे में आए, बीवियों के कांधे पे है, जमीन से पैर खत करते जाते थे। अज़ादारा ने मोहतरम, पसलियां टूट चुकी थी। देखिए कितना सताया है मुसलमानों ने रसूल की उस बेटी को। इससे इस बात से अंदाजा होता है कि माँ अगर बीमार हो जाए और बच्चे छोटे हों तो कोई माँ मरना नहीं चाहती, कोई माँ मरना नहीं चाहती। जब उसके पास आस पड़ोस मोहल्ले की औरतें आती हैं तो वो ये कहती है कि खुदा से दुआ करो कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं मरने से डरती नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। न जाने कितना सताया मुसलमानों ने रसूल की बेटी को कि बाबा के रोज़े पे आके कहती है बाबा मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। अज़ादारा ने मोहतरम, मुझे शहादत नहीं पढ़नी, मैं बस शहादत नहीं पढ़नी, चंद फिक्रे उसके बाद खत्म दुआ। शहजादी कौनैन घर के सारे काम भी करती थी, एक हाथ। एक चीज और सुनते चलिए कि मुसलमानों, जो तुम ये हाथ में तस्बीह लेके फिरते हो ना, ये तस्बीह इजाद की थी रसूल की बेटी ने। जैसे तुम बच्चों को बताते हो ना कि फला चीज फला ने इजाद की, अपने बच्चों को बताया करो ये तस्बीह फातिमा है, ये फातिमा ने बनाई थी, मुसलमानों ने दाहिने हाथ से पढ़ने नहीं दी, दाहिने हाथ से पढ़ने नहीं दी आखिरी लम्हे में। अज़ादारा ने मोहतरम, सोचिए कितनी मुसीबतें हुई हैं रसूल की बेटी पे। एक हाथ से पसली टूटी है, घर के काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं। मुझे फटी से फटी किताब में यह नहीं मिला कि शहजादी ने घर के काम अंजाम न दिए उस हाल में। जिस दिन आपकी रहलत का भी वक्त था ना, तो भी मैंने ये पढ़ा कि अस्मा को समझा रही है कि बच्चे आए तो उन्हें खाना खिला देना, घर के सारे काम अंजाम दे रही है। पसली टूटी कैसे, बस ये लम्हा सुन लीजिए और उसके बाद खत्म दुआ। टूटी कैसे पसली? जब मुसलमान आग और लकड़ी लेके दरे ज़हरा पे जमा हो गए ना, तो
दर के दूसरे जानिब जनाब सैयदा आ गए। कहा तुम उस दर में आग लगा दोगे जिस दर पे खड़ा होकर तुम्हारा नबी सलाम किया करता था। कहा कुछ भी हो आज हम छोड़ेंगे नहीं, आज हम आग लगा देंगे। दर पे आग और लकड़ी आई, आग लगा दी गई। लकड़ी का दरवाजा था, आधा जल गया। इधर से सैयदा ने दरवाजे को संभाला, उधर से एक मलऊन ने दरवाजे पे लात मारी। लकड़ी का दरवाजा था, लोहे की मेखें थी, लोहे की मेखें आग में जलकर तप गई थी। तपी हुई लोहे की मेखें शहजादी के पसली में बेबस हुई। आवाज दी, फिजा अली को बुलाओ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजीजों, इमाम हसन के फिक्रे हैं, वो ये कहते हैं मैं देख रहा था, मैं 7 बरस का था, मेरी माँ दरवाजे और दर के बीच में पिस के रह गई। मुसलमानों का हुजूम दरवाजे के ऊपर से गुजरा, अली के गले में रेशमाने सितम डाली गई। अब जब ये अली को लेके चले, देखिए मुसलमानों ने आखिरी वक्त में ज़हरा को दाहिने हाथ से तस्बीह क्यों नहीं पढ़ने दी। अली को लेके चले। एक मर्तबा जब ज़हरा ने देखा अली के अबा पे हाथ डाला, अबुल हसन को छोड़ दो। एक लई ने अपनी तलवार का दस्ता उंगलियों पे मारा, या अली मेरी उंगलियां शहीद हो गई, मेरी उंगलियां शहीद हो गई। हाजी तो बस आखिरी लम्हा, आखिरी फिक्रा, इसके बाद खत्म दुआ। आखिरी फिक्रा, ज़हरा ने सारी मुसीबतें अली को नहीं बताई, तमाम जाकिरों से आपने सुना। अली जब रात में वापस आते थे ना, छुप छुप के ज़हरा के हुजरे का पर्दा हटा के देखते थे जख्मी ज़हरा को, और उसके बाद बच्चों को इकट्ठा करके सहले खाना में ये पूछते थे कि मुझे बताओ तुम्हारी माँ कितनी जख्मी है। तुम्हारी माँ मुझे नहीं बताती, अरे बेटो मुझे बताओ तुम्हारी माँ कितनी जख्मी है। बच्चे खामोश रहते। एक दिन इमाम हसन ने कहा बाबा मैं बताऊं अम्मा कितनी जख्मी है। हसन को किनारे बुलाया, बेटा माथा चूमा, बालों में हाथ फेरा, हाँ बेटा हसन तू बता तेरी माँ कितनी जख्मी है। कहा बाबा तू शेर खुदा है, अरे बाबा तू फातेह खैबर है, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कहा कि बाबा बाप बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कहा बेटा हसन तू बता तो सही। कहा बाबा तेरी गुर्बत की कसम, हमारी माँ कई दिन हो गए नमाज में कुनूत के लिए हाथों को बुलंद नहीं करती।